یاقوت شہزادہ۔ فارس کے شہر میں دریا کے کنارے پر ایک بھیک منگا ادھر ادھر گھوما کرتا تھا۔ اچانک دریا سکڑ گیا تھا، پیچھے چھوڑ گیا تھا بہت سا کیچڑ۔ سکڑتے ہوئے دریا کی وجہ سے شاید کچھ مچھلیاں جو پیچھے رہ گئی ہوں، انہیں بھیک منگا تراشتا تھا۔ اگر میرے نصیب اچھا ہے تو آج مجھے 2 مچھلیاں ملیں گی، یا شاید 3 بھی۔ واہ، یہ کتنا بڑا اور چمکتا ہوا ہے! میں یہ سوچ رہا ہوں اس کو بیچ کر میں کتنی بار کھانا کھا سکتا ہوں۔ بھیک منگا اپنے دوست کے پاس بھاگا جو شاہی باورچی خانے میں تھا۔ تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ بھیک منگا بولا۔ ساحل سے۔ تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ میرے خیال سے اب تم مجھے مفت کا کھانا نہیں کھلا سکتے۔ تمہارے اندازے سے یہ پتھر کتنے دن مجھے کھانا کھلا سکتا ہے؟ پتھر؟ یہ یاقوت ہے بدھو، تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ اسے فوراً شاہ کے پاس لے جاؤ اور سنو، اس کے بدلے میں 2 بڑے گھڑے سونے سے بھرے مانگنا۔ 2 بڑے گھڑے؟ ہاں، اس سے کم کچھ نہیں۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ بھیک منگے نے اپنے دوست کا مشورہ مانا اور شاہ سے ملنے روانہ ہو گیا۔ شاہ بڑا حیران ہوا، اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا بڑا یاقوت نہ دیکھا تھا۔ اس یاقوت کے بدلے میں تمہیں 3 بڑے گھڑے سونے سے بھرے دوں گا۔ کیا یہ منظور ہے؟ ہیں؟ 3 گھڑے مجھے منظور ہے۔ شاہ نے وہ پتھر بڑے صندوق میں رکھ دیا اور تالا لگا دیا۔ وہ پتھر اس نے اپنی بڑی بیٹی کی 18ویں سالگرہ پر دینے کی سوچ میں رکھ دیا۔ جب اس کی سالگرہ کا دن آیا تو اس نے صندوق کھولا تو اس میں سے شہزادہ نکلا۔ شاہ بولا، تم کون ہو؟ میرا یاقوت چوری کر لیا ہے تم نے؟ وہ بولا، نہیں جناب، میں یاقوت شہزادہ ہوں، اب آپ اس کی وجہ نہ پوچھنا۔ شاہ بولا، تم جھوٹ بول رہے ہو، ابھی میں پہرے داروں کو بلاتا ہوں۔ یہ کیسی بات ہے؟ میرا قیمتی یاقوت کھو گیا ہے اور تم اس کے بارے میں پوچھنے سے بھی منع کر رہے ہو، یہ کیسا ہے؟ اب تم کو میرا خادم بن کر رہنا ہوگا۔ وہ اس کو منظور کر لیتا ہے، لیکن شاہ کو اپنی قیمتی یاقوت کا بڑا صدمہ تھا۔ شاہ نے اس کو حقیر کاموں میں لگا دیا۔ شہزادہ ان سب کاموں کو اچھے سے کرتا، وہ شہزادی سے پیار کرتا۔ آخر وہ شہزادی تک پہنچ گیا۔ ایک دن اس نے شہزادے کو حکم دیا، فارس کے آگر میں ایک ڈریگن رہتا ہے، وہ کئی مہینوں سے ہمارے جہاز ڈبو رہا ہے، اس سے ہمارے تجارت پر بڑا اثر ہو رہا ہے۔ اگر تم اسے شکست دو میری تلوار لے کر، جو آپ کا حکم ہو، بس مجھے ایک بانسری کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، لے لینا، لیکن اس سے کچھ نہ ہوگا، وہ بڑا خطرناک ہے۔ جناب، بانسری سے ہی میں کچھ کر سکتا ہوں۔ شہزادہ سمندر پر پہنچا اور بانسری بجائی تو ڈریگن سمندر سے باہر آیا اور تیزی سے اس کی طرف لپکا تو شہزادے نے تلوار سے وار کیا، وہ زمین پر گرا۔ شہزادہ بولا کہ میں تمہاری جان بخشی اس صورت میں کروں گا کہ آج کے بعد جہاز کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ گے۔ وہ سر ہلا کر سمندر میں چلا گیا۔ شہزادہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ آج کے بعد جہاز کو کچھ نہ ہوگا۔ بادشاہ خوش ہوا اور کہا کہ تم بہادر ہو، بولو تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے شہزادی سے نکاح کا خواہش ظاہر کی۔ اس طرح وہ شہزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگا۔ تو پیارے دوستوں، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔